ہم جتنی بھی عبادات کرتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، پتہ نہیں وہ قبول ہونی ہے یا نہیں ہونی ہے، لیکن درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جو پڑھتے ہی قبول ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بات اچھی طرح جان لیجئے کہ اس دنیا کا مستقبل قرآن کے سوا کچھ نہیں۔ ذہنی پریشانیوں، قلبی بیماریوں، سیاسی اختلافات، معاشرتی فتنہ و فساد اور معاشی مجبوریوں میں الجھے ہوئے انسان کو ایک نہ ایک دن اس حقیقت کا یقین آ کر رہے گا کہ اس کے تمام مسائل کا حل صرف قرآن میں ہے۔ اس کی روحانی تشنگی کا سامان قرآن کے سوا کہیں نہیں ہے۔ آج سے ہم آپ کے لیے ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں جس میں قرآن کریم کی تمام صورتوں کو ان کی فضیلت اور اہمیت کے ساتھ مختصر طور پر آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ آئیے دنیا بھر کے پیاسوں کو اس چشمہ صافی کی راہ دکھانے میں ہم بھی اپنا کردار ادا کریں، جس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ خلاصۃ القرآن کی صورت میں آپ کے سامنے یہ جو حقیر سی کوشش ہے، اسے اپنے احباب اور دنیا بھر کے مسلمانوں تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون فرمائیے۔ ہماری اس ویڈیو کو اپنے تمام دوست احباب فیس بک، انسٹاگرام پر بھی شیئر کیجیے، اور ہو سکے تو ہمارا یوٹیوب چینل آب کوثر سبسکرائب کیجیے تاکہ اسی طرح کی مفید اور اچھی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں۔ قرآن پاک کی پہلی سورت سورہ فاتحہ۔ پہلا پارہ سورہ فاتحہ مکمل اور سورہ بقرہ کے کچھ حصہ پر مشتمل ہے۔ اس پر تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ سورہ فاتحہ مکہ میں نازل ہوئی، اور اس پر بھی کہ یہ بالکل ابتدائی مکی دور میں نازل ہوئی۔ جب قرآن مجید کھولا جاتا ہے تو سب سے پہلے یہی صورت نظر آتی ہے، تو گویا سورہ فاتحہ قرآن کو کھولنے والی ہے، اسی نسبت سے اسے سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ یہ صورت 7 آیات پر مشتمل ہے۔ مختصر ہونے کے باوجود اس میں کتاب مقدس کے اساسی مقاصد اجمالی طور پر آ گئے ہیں، اسی لیے اسے ام القرآن کہا جاتا ہے، اور اساس القرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کی بنیاد۔ اس صورت کی حیثیت قرآن کے دباچہ کی بھی ہے اور قرآن کے خلاصہ کی بھی ہے، کیونکہ قرآن کریم کی تمام تعلیمات کا خلاصہ اس میں اختصار کے ساتھ آ گیا ہے۔ قرآن کریم کے بنیادی مضامین 3 ہیں: توحید، رسالت، قیامت۔ اس سورہ کی ابتدائی 2 آیتوں اور چوتھی آیت میں توحید کا مضمون ہے، تیسری آیت میں قیامت کا ذکر ہے، 5ویں اور 6ٹھی آیت میں نبوت اور رسالت کی طرف اشارہ ہے۔ یوں ہی اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات مذکور ہیں، اسی کی عبادت، اسی سے استعانت اور استقامت و ہدایت کی دعا کا حکم ہے۔ ایک طرف انبیاء اور صلحاء کا تذکرہ ہے تو دوسری طرف ان قوموں کی روش سے بچنے کی تلقین ہے جو اپنی علمی اور عملی کج روی کی وجہ سے اللہ کے غضب اور عذاب کی مستحق ہو گئیں۔ یہ دعویٰ بلا خوف و تردید کیا جا سکتا ہے کہ سورہ فاتحہ ایک بے مثال دعا، معارف کا بیش بہا خزانہ اور قرآنی علوم کا ایسا شفاف آئینہ ہے کہ جس میں 113 صورتوں کی جھلک ہم مختصر طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ شاید یہ جھلک بار بار دکھانے کے لیے ہی ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے، اسی طرح کی مفید اور اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی۔ یہ سلسلہ قرآن کریم کو مختصر طور پر آپ کے سامنے پیش کرنے کا، آج سورہ فاتحہ جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اسی طرح انشاءاللہ 114 صورتیں جو ہیں مختصر طور پر آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کیجئے، اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر بھی کیجئے۔ ہمارا یوٹیوب چینل آب کوثر، اس کو سبسکرائب کریں گے تو اسی طرح کی مفید اور اچھی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں گی۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔